باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق کے جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید ابی القاسم الصلاة والسلام علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ المنافقین المشرکین المقصرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات پڑھیے مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے سراحے کی وجہ سے اتنی بلند صلوات بھیجیں کہ میرا پڑھنے کا کچھ دل چاہے موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرتا چلو بات کہی کچھ جاتی ہے سمجھی کچھ جاتی ہے امام زمانے کے ظہور کا انتظار نہ کرنا کفر ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں اگر اس عبادت میں انتظار حاجت نہیں ہے تھوڑی سی اضافت وہ یہ ہے الجل ہے کیا بلانا یہی ہے الجل دیکھیے نماز نہ پڑھو مگر آگے بھی تو ہے کہ نشے کی عادت نماز کے قریب مت جاؤ مگر سبق یعنی کہ جب تم نشے کی حالت بات یہ کہ الجل کفر بھی ہے ایمان بھی ہے کفر کیسے ہے کفر میں بھی بلایا جائے گا اور ایمان میں بھی بلایا جائے گا کوفے والوں نے 18,000 خطوں میں الجل ہی تو لکھا تھا سمجھ گئے ہیں وہ قابل تحسین ہے قابل داد ہے لائق تحسین لائق داد 18,000 خطوط لکھے کہ مولا یہ کیا سار اللہ کا قتل کر اور کربلا سے حسین کوفہ میں ایک خط لکھ کے بھیج رہا ہے حبیب العجل حجت امام میں الجل اوجب ہے واجب نہیں ہے واجب سے بھی آگے اوجب مگر معرفت کے ساتھ میں کیا فائدہ علی حسین جی بھی امام کو کہتے ہیں آ جاؤ امام سامنے کھڑا ہو پتہ ہی نہ ہو امام کو بلانا ضروری نہیں ہے تم سے پوچھا کہ مولا تو پھر ضروری کیا ہے کیا بلانا ضروری ہے الا بشروط شرط کے ساتھ الجل کی شرط ہے کہ یہ بھی کہا کرو کہ مولا تم نے آنا نہیں ہے تم موجود ہو ہماری آنکھوں کے آگے بڑھتے ہیں بس ایسا کر دے کہ تو آئے اور ہم تمہیں پہچان جائیں بات کو آگے بڑھایا جائے ٹھیک سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے پوری آیت کی آیت نہیں هو الذی بعث فی الأمیین ہم نے لفظ ہو پہ بحث کر دی اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو پورا عشرہ مبارکہ میں نے لفظ ہو میں
سمیٹنا ہے. اگر یہ وہ واضح ہو گیا تو میرا اشارہ پورا سمجھ آ جائے گا. هو الذی، وہ اللہ اشارہ ہے. اشارہ مولا فرماتے اشارتہ للہ یکفر بعد ایمانہ یکفر. وہ کافر ہوتا ہے جو اللہ کو اشارہ کرے. اشاروں میں اور اللہ کنایوں سے پاک. وہ اللہ ہے یہ بھی کفر ہے. یہ اللہ ہے یہ بھی کفر ہے. اللہ بھائی ہر جگہ ہے یہ بھی کفر ہے. اللہ نفسوں سے پاک. الطاہر النفوس ہی اللہ. اللہ طاہر ہے ہر نفس سے پاک. کیفیت سے مبرہ ہے. وہ ہنسے تو اللہ نہیں. ترائی میں مجھ پر سوال کیا میں مجھ سے بھی گفتگو کرتا ہوں. میں نے کہا پہلی میری ملاقات تھا پہلا منٹ راضی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اشاروں سے پاک. اللہ ہنسے اللہ نہیں رہتا. ہنسنا کیفیت ہے وہ کیفیت سے پاک. اللہ کو غصہ آ جائے غصہ کیفیت ہے وہ اللہ نہیں رہتا. اللہ اگر سوچے نہیں چاہتا. اللہ اگر سوچے تو سوچ کا تعلق بھی کیفیت سے وہ اللہ نہیں رہتا. اللہ اپنے دل میں بھی کوئی خیال پیدا کر دے تو اللہ نہیں رہتا. اللہ آسان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہوتا کیا ہے. الکیفیت مبرر اللہ تمام کیفیات مقففات سے حفاظ سے پاک ہے مبرہ ہے. تو مولا پہ یہ هو الذی بعث فی الامیین کیا ہے کہ وہ اللہ محمد کو نبی بنا کے بھیجے. کہو والعبد المناو فیہ یمتلع الابو طالب ہی. ان سے مراد ہم ہے. ہم نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا. ہنستے ہم ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے. وہ ہنستے ہم ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے. سوچتے ہم ہیں ادراک کا دعویٰ وہ کرتا ہے. علم ہم دیتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان محترم. ابھی ابو الحسن قصیدہ پڑھ رہے تھے پر بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آ گئی. مومن قبر میں جائے گا یہ تو مومن کی بات تھی. خمینی کا نام تو سب نے سنا ہے. کتاب کا نام ہے پرواز در ملکوت. خمینی کہتے ہیں الامت ہی ساکتا ہو الایمان ہی بعد القبل ہو القبل ہی. ایمان کے درجے ہوتے ہیں مومن کی منزلیں ہوتی ہیں. کچھ مومن کچھ جواب دیں گے کچھ کوئی جواب نہیں دیں گے. مگر ایمان کے درجوں پہ ایسے مومن بھی فائز ہوں گے کہ جب ان کے قبر میں یدخل الفرش ملائکتہ فرشتے آئیں گے اور فرشتہ جب آ کے سوال کرے گا من ربو کا تو مومن اٹھ کے کہے گا انا علی بن ابی طالب. جو کر رہے ہیں انا رب علی بن ابی طالب. فرشتہ پھر خبر آ جائے گا پھر کہے گا من رب کا. فرشتہ جب کہیں گے من رب کا تمہارا رب کون ہے وہ پھر مطمئن ہو کے کہے گا انا رب علی بن ابی طالب. وہ پھر غصے میں کہے گا من رب کا میں تمہارا رب پوچھ رہا ہوں.
توجہ نہیں کر رہے. وہ پھر کہے گا انا رب علی ابن ابی طالب. یہ غصے میں جو ہی اپنا ہاتھ اس کے گریبان کی طرف بڑھائے گا 2 فرشتے نازل ہوں گے جو اس فرشتے کا گریبان پکڑ کے کہ یقول للہ صدقت المؤمن ہی. اللہ کہہ رہا ہے اسے نہیں جھڑکو یہ سچ کہہ رہا ہے. وہ تو بات حقیقت ہے. قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن ہر اب اپنے معبود کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو کائنات کی طاقت ہے علی کو جہنم بھیجے؟ توجہ نہیں کر رہے. تو جہاں علی ہوگا اور علی جنت میں نہیں جائے گا سرکار, یہ تو کہنے کفر ہے. شاہ جی علی جنت میں نہیں جائے گا. القرب له فی جسم للہ. اللہ تو اپنے جسم میں علی کو بلائے گا. اب جہاں علی ہوگا من ربوں کا انا علی ابن ابی طالب ربی میرا رب علی. من اماموں کا علی ابن ابی طالب. من دینوں کا علی ابن ابی طالب. من کتابوں کا من قبلتوں کا. بولیے توجہ کیجیے گا, آپ نے بھی تو یہی جواب دینا ہے نا. من قبلوں کا, من کعبتوں کا, من نبیوں کا. جان نکل گئی خوش کی تاریخ پر اس پہ پھر کبھی. ٹھیک ہے, سوال بدلتے رہیں گے. مولا فرماتے یسألون الکثرت ہی, کائنات کے ہر سوال کا جواب اب ایک بندہ ہویت کے دائرے میں امام تقی سے کچھ سوالات کرتا ہے. بس ہو گئی مجلس, توجہ کیجیے گا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ہوا یاد رکھیے گا, ہوا کو لفظ ذہن سے خارج نہیں کیجیے گا. سوال کرنے آیا مولوی تھا بڑا متقی پرہیزگار, امام تقی کے سامنے بیٹھا ہے اور آ کے کہتا مولا کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیجیے. مولا نے کہا بولو. کہا مولا یسأل الصلاۃ, نماز کیا تک میں دیکھتا ہوں کلیجے نہ چینک تو بات کیجیے گا, لیکن آخری مجلس ہے اور آپ کو غرق کرنا ہے. میں نے آج اللہ جانے کل کو زندہ رہے نہ رہے, لیکن مقصد مرتا ہے تو مر جائے. مومن کی طبیعتوں کو پھول پھول میں توڑ کے جاؤں گا. مولا حاضر کئی فصلات کے مولا نماز کیا ہے؟ کہنا نہ ہوں. مولا حج کیا ہے؟ کہنا ہوں. مولا قبلہ کیا ہے؟ کہنا ہوں. مولا زکات کیا ہے؟ کہنا ہوں. مولا رکوع کیا ہے؟ کہنا ہوں. مولا قیام کیا ہے؟ کہنا ہوں. مولا فرشتے کہاں ہیں؟ کہا ملائکہ کہاں ہیں؟ کہنا ہوں. مولا آدم سے لے کے عیسیٰ تک اس وقت نبی کہاں ہے؟ کہنا ہوں. مولا اللہ کہاں ہے؟ پوری مجلس بڑھ گئی ہے. میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے, کون پریشان ہے. رات کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں سے علی باقر نقوی ذمہ دار نہیں ہے. کہا مولا حاضر انت للہ. اللہ کہاں ہے؟ کہا نحن. کہا آپ کہاں ہے؟ کہا ہوگا
اچھا جائشہ جی ہم باری کلیئر ہو رہا ہے نا، توجہ ہے یہ نہیں جانے محترم، تب وہ ہوا ہے۔ اور قرآن میں جب بھی اللہ نے ہوا کہا اس سے مراد وہ نہیں ہے ہم ہوا ہے، قل هو اللہ ہوا 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 ہوا، تو پریشان ہے میں ان کا کیا کر سکتا ہوں؟ قل ہوا وہ کہہ رہا ہے، یعنی وہ وہاں سے کہتا ہے، یہ یہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں وہ ابھی بھی آپ پریشان ہیں۔ الرب بات جلدی بات فلسفے کی طرف تھوڑا سا جاتی ہے، بات کو واضح کرنے کے لیے الرب یقصنہ بکثیر یطعم، رب کی شرح لغوی اصطلاحی ترجمہ جو اس کا بنتا ہے، اس کا معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور جتنا بڑا سچا ہوگا اتنا بڑا مربی ہوگا۔ بھئی کفیل دیکھنا ہے، کفالت دیکھنا ہے، توجہ نہیں کر رہے گا۔ بھئی ایک غریب کا بچہ ہے تو اس کا رب بھی غریب ہوگا، امیر کا بچہ ہے تو اس کا رب بھی امیر ہوگا، سیٹھ کا بچہ ہے تو اس کا رب بھی سیٹھ ہوگا۔ جو ہے دو آیتیں پڑھنی ہے میں، اگر یہ دو آیتیں آپ کے ذہن میں ہو گئی تو میرا موضوع سمٹ جائے گا، لفظ ہوا سمجھ آ جائے گا۔ پہلی آیت ابھی ان سے کہہ دیجئے رب العبادت ہی رب المشرقین والمغربین، یہ لوگ ان کی عبادت کریں جو کائنات کا رب ہے۔ بات سمپل ہے، حقیقتاً بات ہے کہ اس کی عبادت یہ لوگ یعنی ہم ان کی عبادت کریں جو کائنات کا رب ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے محمد سے خطاب کیا، اے حبیب تم اس کی عبادت کرو رب الکعبۃ ہی، جو صرف کعبے کا رب ہے۔ ان کا ذمہ داری تو نہیں ہے، ایک رب ہے کائنات کا، ایک رب ہے صرف کعبے کا، اس رب کے پاس کعبے کی چابی بھی ہے، وہ چابے کا کفیل بردار ہے، مفاتیح الجنا اصل وہ ہے جس کے پاس کعبے کی چابی ہے۔ محمد نے اس رب کی عبادت کرنی ہے، اور پتہ نہیں کون ہے، کوئی تو ہے جس نے اس رب نے محمد کو بھی پالا، کعبے کو بھی پالا۔ توجہ نہیں کیے دلال محترم، علم جدید کا یتیم فہم، کوئی ہے جس نے محمد کو پالا، توجہ نہیں کرنا محترم۔ رب الحم ہی والساقبان ہی کوشتین، اے محمد ان کو بتاؤ کہ وہ وقت یاد کرو جب میرا رب لقمے توڑ توڑ کر تمہیں کھلایا کرتا تھا۔ میرے خیال سے یہ شادی زیادتی ہو رہی ہے، پورا اشارہ آیا کر رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے بڑھ کے پاس سورہ چاشیہ میں اے حبیب انظروا بکیف، یہ جاہل مطلق ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ چکے ہیں۔ رب الیحصرہم میں متصل لکیفتہ، کیا یہ تمہیں تمہارے رب کے حصار میں نہیں دے گی؟ محمد کا رب کون ہے یہ نہیں مجھے پتا کون ہے، بہرحال محمد کا رب تو کوئی ہے۔ رب سے مراد رب سے مراد رب ہے، کیا ہو گیا آپ جو سمجھ رہے ہیں؟ جو رب سے مراد رب ہے، تبھی تو اللہ نے اس رب کے نام سے قرآن کی پہلی آیت کو شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔
کی جو عالمین کا رب ہے. ثبوت دے پوری طاقت کے ساتھ سیر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. رب سے مراد ابو طالب توجہ نہیں کرنی. علی رب ہیں وہ رب الارباب ہے. محمد رب ہیں ابو طالب رب الارباب ہیں. توجہ نہیں کرتا ہے. معصوم نے کہا امام سرکار کو جواب دیتے امام تک کی بات سے کہتے ہیں دیکھو ہماری اور توحید کی مثال دائرے کی ہے. پورا اشرا پڑھ گیا آپ کو سمجھ نہیں آیا. کہا ہماری مثال دائرے کی ہے. کا مولا سمجھا نہیں. کہا کبھی پرکار دیکھی کہیں بھی چلی جائے آئے گی اپنے نقطے پہ. وہ کہاں بھی چلا جائے رکے گا ہم پہ. ہم جہاں بھی چلے جائیں ہمارا نقطہ وہ ہے. وہ ہمارا نقطہ ہے. کیا ہو گیا وہ ہمارا نقطہ ہے. ہم اس کے نقطے ہیں. ہم پھیل جائیں تو وہ ہوتے ہیں. وہ سمٹ جائے تو ہم ہوتے ہیں. وہ ہم سے جدا نہیں. ہم اس سے جدا نہیں. اس کی نظر میں ہوا ہم ہیں. ہماری نظر میں ہوا وہ ہے. تو نہیں کرنا ہوتا. مولا یہ انتا انتا کیا ہے؟ نحنو نحنو کیا ہے؟ گھبرا گئے ٹھیک ہے نا. انتا انتا ہم ہیں. ہوگا ہوگا وہ ہے. نحنو نحنو ہم ہیں. انتا انتا تو ہے. توجہ نہیں کر رہے. کیا کبھی آئینہ دیکھا آئینے میں جو ہے وہ ہے وہی جو نحنو ہے. اس نحنو کا انتا ہے وہ مگر ہوا ہے. ہوا ہے. نحنو ہے. کا مولا میں سمجھا نہیں. کہا وہ جو ہوا اور نحنو ہے اس کے درمیان اس نحنو اور ہوا کو جو جدا کرنے والا ہے اسے آئینہ کہتے ہیں. آئینے نے تھوڑی سی دوری رکھی ہے مگر اتنی دوری ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو آئینے والا ہے وہ یہ نہیں ہے اور جو یہ ہے وہ آئینے والا نہیں مگر یہ ہے وہ ہے. تمہیں معلوم ہے مولا فرماتے وہ آئینہ کیا ہے؟ کہنا مولا آئینہ نہیں پتا. الیکس الفاطمہ آئینے سے مراد فاطمہ ہے. تو نہیں کر رہے. جو بھی نعرہ لگائے گا وہ رب العالمین سرکار ابو طالب سے دل کی مراد پا کے جائے گا. مگر نعرہ ایسا لگے جیسا رب العالمین سرکار ابو طالب اپنے بیٹے یا علی کا اونچا نعرہ سننا چاہتے ہیں. مل کے نعرہ
रहे हैं। होबा की मंजिल पे आले मोहम्मद है, वो नहीं, वो होबा से बालातर है, वो मुस्कुराने से पाक है, वो रोने धोने से मुबर्रा है, ये जलाल वलाल से मुबर्रा है। जलाल इनको आता है, हम ये करते हैं, जो सब कुछ इन्हीं का काम है। उसका कोई काम न था, न उसका कोई काम है, न उसका कोई काम होगा। उसका काम क्या है? भाई उसका कोई तो काम होगा कि वो अल्लाह है। देखिए, मैं मुश्किल जीने पे चले ना, उसने खल्क करना है, खल्क ये करते हैं, रिस्क उसने नहीं देना, रिस्क ये देते हैं। तस्वीरें शब मादर में वो नहीं बनाता, ये बनाते हैं। जन्नत दोज़ख बांटना उसका काम नहीं है, वो इनके गुलाम करते हैं। नमाज उसे पढ़नी नहीं है, नमाज इसके बंदे पढ़ते हैं। तो फिर वो अल्लाह क्या करता है? वो अल्लाह फिर क्यों है? वो एक है इसलिए वो नजर नहीं आता इसलिए बहुत राज उठने वाला है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। वो अल्लाह क्यों? मैं यहाँ से रोक के थोड़ी सी बात करता चलूं। हुदहुद का नाम सुना? परिंदा है हुदहुद। जनाब सुलेमान पैगंबर के साथ साथ परवाज किया करता था। जब जिन्नात तख्त उठा के जाते थे तो साथ साथ चलता था। 2-3 दिन सरकार गायब हाजिर रहे हुदहुद। तो सुलेमान ने कहा कि लेके आओ, उसे कत्ल करूंगा या फिर वो मजबूत दलील दे। वो 3 दिन कहाँ था? हुदहुद को बुलाया गया। 3 दिन बाद हुदहुद आए। सुलेमान तो नबी हैं, तख्त पे बैठे हैं, ताजो तख्त है, जिन्नात परिंद सब कायनात उनके मुतब्बे है। सुलेमान ने कहा या हुदहुद 3 दिन से कहाँ थे? मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हुदहुद आगे बढ़ के कहते यग़ज़बु अना यग़लिबही, मैं आपका गुलाम नहीं कि इस अंदाज में बात कर रहे हैं। क्या करूं मैं आप लोगों को तवज्जो नहीं की है। नबी होंगे, उम्मत के, मेरे नबी नहीं है, मैं आपका गुलाम नहीं हूं। अना यंसबुल औल यतफर्रक, मनसब में आपके बराबर हूं। एक हुदहुद सुलेमान को कह रहा है, तो समझ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं। एक हुदहुद परिंदा सुलेमान को कह रहा है मनसब में आपके बराबर हूं। आसिफ बिन बरकिया कहते हैं सरकार देखिए कितना बदतमीज है। सुलेमान की नजर झुकी का सदकता, सच कह रहा है, मनसब में बराबर है। क्योंकि जिस अली की विलायत का मैंने ऐलान किया तब मुझे नबूवत मिली, वो अली का इस्म इसके परों पे नक्श है। अब वो अल्लाह क्यों है? आसानी से बात आ जाएगी। जब कुछ नहीं था अल्लाह भी नहीं था। न रहमान, न रहीम, न करीम, न वदूद, न गफ्फार, न सत्तार, न अली, न मोहम्मद, न हसन, न हुसैन, न फातिमा, कुछ भी नहीं। बस एक होवियत थी। होवियत थी, बस होवियत को तकसीम करना था और तकसीम करने वाला कोई नहीं था। होवियत थी, उस होवियत को नाहनो होवा बनाने वाला कोई नहीं था। जो
جھوم رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں. کوئی نہیں تھا, ہوویت تھی, جسم کسی کا نہیں تھا, وجود سے مبرہ تھے, وجود تھے مگر مبرہ تھے. دل ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا مگر سب کا دھڑکتا تھا. آنکھیں بھی کسی کی نہیں تھی مگر ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. جو نہیں کر رہے, بس ہوویت تھی. اس ہوویت کو انا انا نحنو نحنو انتا انتا کرنا تھا. نہ اللہ تھا, کوئی نہیں تھا. اللہ توجہ کیجیے. بس ایک تھا ان میں, وَأَسْفَلَهُ يَسْفَرَكُمْ, وہ سواری پہ بیٹھ کر آیا. ان میں سے کوئی ایک تھا جو سواری پر بیٹھ کر آیا. اب یہ جتنے ہوویت تھے انتا کو دیکھتے ہیں, وہ ان ہوویت سے الگ تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. یہ پیغام صرف ان کے لیے ہے جو جن کے ذہن بنے ہی سمجھنے کے لیے ہے. جو نہیں سمجھے گا ان کے لیے بھلا ہی ہوگا, اور جو سمجھ آئیں گے ان کا تو بھلا ہوگا ہی. ٹھیک ہے, یہ جتنے ہوویت بیٹھے تھے نا, تب یہ تو سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہوویت کو آنا آنا نحنو نحنو انتا انتا کرنا ہے. اتنے میں ایک اسفر سوار تھا, گھوڑے پہ سوار آتا ہے. مسعود فرماتے ہیں اس کے بیدہ السیف, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. بے حجاب بالوجہ, اور چہرے پہ نقاب ہے. یہ صفی, اور جب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے تو اس کے گھٹنے زمین پہ لگ رہے تھے. جو نہیں سمجھے, جو میری محفل کے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں. اب وہ جو ہی آیا وہ کھڑا ہو گیا, وہ تھے. ان سب نے کہا کہ یستطرقم بِإِذْنِهِ بِأَنْصَبِ مَنْصَبِ الْيَحْدَتِهِ, ہمارے عہدوں کو ہی تقسیم کر دو. ہمارے عہدوں کو تقسیم کر دو. اس گھوڑے سوار نے سکوت کیا, خاموشی اختیار کیا. اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ خاموشی ہوئی. تو ان میں جو بڑا ہووی تھا, بڑا ہوویت, سب سے بڑا ہوویت, وہ بولا کہ يَنْتَظَرَ هُ بِأَنْزَرَكُمْ, بے دل کے دل میں ابھی انتظار کی گنجائش نہیں ہے. جلدی جلدی ہم میں سے بنا جس کو جو بنانا ہے. وہ کہہ رہا ہے اجل میں منتظر لہو والخلق, میں انتظار کر رہا ہوں اپنی خالقہ کا. سیدی پورا شعر آیا ہو گیا. میرے سیدوں سارا شعر آیا کر دیا آپ لوگوں نے. میری ساری محنت میں پانی پھیر دیا. میں اپنی خالقہ کا انتظار کر رہا ہوں. فَيُقَدِّمِهِ الْمَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ, اتنے میں زہرا آتی ہے, گھوڑا سوار اترتا ہے. جب بعد میں میرے پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے, یہ سجاد شاہ کو پکڑنا ہے آپ نے, یہ انہی کا موضوع ہے. ٹھیک ہے, توجہ ہے. وہ اترتا ہے اور قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے. اس کے جو بی بی آئی ہیں, اس وقت وہ فاطمہ نہیں تھی. فاطر السماوات والارض,
ساتھی توحید کو وہ جو ہے وہ میں تو کروں اگلے ساتھ انہی سے اشرا پڑھوں گا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو ہی وہ فاتح السماوات کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کس نے؟ وہ اسفل سوار فاطمہ سیدہ نے فاتح السماوات نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اب یہ دو ہو گئے، اب وہ ہوویت ہے، وہ ہوویت ہے، ہوویت ادھر نحن ادھر ہے، وہ ہے، ہم ہیں ادھر ہوویت۔ اب عہدے تقسیم ہوئے، یہ جو آئی ہے نا فاتح السماوات، انہوں نے کہا ہوویت تو یقسم العہد، منصب چاہیے، ہاذا یبنا، یہ میرا بیٹا ہے، ارادی یبنی، میرے ارادے میں یہ میرا بیٹا ہے۔ علم الیبنی، یہ میرے علم میں میرا بیٹا ہے، علم الیبنی، میرے علم میں میرا بیٹا ہے۔ یہ طہار الیبنی، یہ میری طہارت میں میرا بیٹا ہے۔ جب بطول الیبنی، یہ بطول کا بیٹا ہے۔ جو تم میں سے سب سے پہلے اس کی قسم کھائے گا وہ اللہ ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ اے مولا عباس، اے مولا عباس، آپ ربا بنو اور ہم 14 تمہاری ہیں۔ اللہ کیا کی بات ہے؟ ہاں یہی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا، مجھے اتنا پتا کہ امام تقی کہتے ہیں لعن اللہ یغضب ہو، تم عباس کی ولایت کا سوال کرتے ہو؟ عباس ولی ہے یا نہیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے عباس کا فضائل تمہیں سنایا تو تم آئمہ کو غالی کہنا شروع کر دو۔ رات کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادیں امامہ پہن کر امام رضا کے گرد کتوں کی طرح بھونک کر خبز اکٹھا کرنے والے حرامزادوں، جب امام عباس کا فضائل تمہیں برداشت کرنے کی طاقت دیتے نہیں، اگر اس کے باپ کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو۔
1847 کے بعد بننے والا سید ادھر کچھ تھا اور ادھر سید بن گیا. وہ کہتا ہے کہ عباس سید نہیں. امام کہہ رہا ہے اگر میں نے عباس کا فضائل بتا دیا تو تم مجھے غالی کہو گے. تو نہیں کرنا ہوویت ہے, منصب ہوویت تقسیم کی. ان ہوویتوں میں سب سے پہلے توجہ تو نہیں سرکار, مجھے یہ حکم ہو رہا ہے کہ بند کر دیا جائے تو میں سمیٹ رہا ہوں 2 منٹ. عباس وحدہ لا شریک بہت بڑا فضائل ہے یہ, جو کہ حقیقت والا نعرہ آنا چاہیے تھا نا, ابھی تک وہ آپ نے لگایا ہی نہیں ہے. مولا غازی عباس جل جلال پاک نشان کو دعا بناتے ہوئے جس کو مولا غازی عباس کے بابا نے بازو عطا کیے ہیں, انہی بازوں کو فضا میں لڑاتے ہوئے کس کے دل میں علی کی کتنی محبت, یہ تو ابھی آپ کے نعرے کا جواب بتائے گا. مل کے نعرہ سمیٹ دیا جائے. لوگوں کے ذر پتہ نہیں کمزور ہے یا نہیں, مگر میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں گا. ہو گیا یہ تو ذکر ایسا ہے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. سب سے پہلے ان ہوویتوں میں جس نے عباس کی قسم پہلے کھائی, اس نے جو قسم کھائی, بہار الانوار والا لکھتا ہے, اس نے جو قسم کھائی وہ پہلی قسم جو یہ تھی, یا عباس اقسم بیقدمہ فی الارض, تیرے قدموں سے نکلنے والی دھول کی قسم. قدموں سے نکلنے والی دھول کی قسم, بِأَنْزَرَهُ بِنُورِهِ, اور تیری آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی قسم, وَجْهِهُ بِنُورِهِ, اور تیرے گالوں سے نکلنے والی سرخی کی قسم, بِحِجَاؤ بِهِ الْقَوْبَةِ, اور تیرے چہرے کو میں کعبہ سمجھتا ہوں. چہرہ کعبہ ہے, اس کی ماں اتنا خوش ہوئی, کون تا رب دنیا, تو نے میرے بیٹے کی قسم کھائی جا تو کائنات کا رب ہے, میں منواؤں گی, کوئی مانے یا نہ مانے میں منواؤں گی کہ تو ایک ہے. آپ نے توجہ نہیں کی, اللہ نے بہت اس نے قسم کھائی, انہوں نے کہا ہم منوائیں گے. توجہ نہیں کر رہے. پھر دوسرا ہو بھی آیا, اس نے کہا اوک سے بے اشد, جس گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا اس گھوڑے کی قسم, جس گھوڑے پہ سوار ہو کے اس گھوڑے کی قسم. پھر اس کی ماں بولتی ہے, میں تمہیں اپنا بابا تسلیم کرتی ہوں.
ہم کہاں تھے؟ جب کہا کہ اقسم موشن قسم ہے تیرا بیٹا جس سواری پہ سوار ہو کے آیا اس گھوڑے کی قسم جائیے آپ میرے بابا ہیں اور میں بنت محمد ہوں، توجہ قبلہ کیجیے گا۔ اور پھر ایک اور ہویت بولی کہ اقسم الشجاع، قسم ہے تیری طاقت کی، انت سید الرجل، تو کائنات کے مردوں کا سردار ہے۔ جب کہا تو کائنات کے مردوں کا سردار ہے، اب یہ بولی کہ آپ نے میرے بیٹی کی قسم کھائی، انا تزویج المہر، آپ میرے شوہر ہیں۔ توجہ نہیں کر رہے، اب دونوں ہویتیں بولی یک زبان، جو اقسم السید الصبر، قسم ہے تیرے صبر کی، تیرے صبر کی قسم کہ تم دونوں میرے بیٹے، جس نے جیسی قسم کھائی اسے ویسا عہدہ ملا۔ اب وہ ہویت ہے یہ نحنو، اب وہ ہو گئے، یہ ہو گئے، اب وہ جو بڑا اللہ ہے، سمیٹ رہا ہوں، وہ جو بڑا اللہ ہے اس نے کہا کہ یا فاطمہ ان الیہدت ایمتہی، ہم تو اب الگ الگ ہو گئے، اگر تو کہے بے عہدہ لا شکر، ہم پھر سے ایک ہو جائے، پھر ہم نے دنیا میں جانا ہے، کوئی کہاں ہوگا، یہ وقت دوبارہ آئے نا، اور بڑی دیر بعد آئے گا، تو پھر سیدہ نے اپنی چادر اتاری، کہم العصائے، اب آ جائے اس چادر، عائشہ سمیٹ دیا میں نے، سارا عائشہ سمٹ گیا۔ اب جو ہی سارے چادر میں آئے، یہاں تو بعد میں آنا ہے، پہلے وہاں چادر میں اکٹھے ہوئے، اب کوئی نہیں بولا، اللہ بولا کہ سنو میرے قریبیوں، انا محمود ھذا محمد، انا علی ھذا علی، انا حسن محسن انا القدیم الاحسان، حسین ھذا انا فاطر السماوات ھذہ فاطمہ۔ اب 5 ہو گئے چادر میں، چھٹا اللہ، 7ویں چادر، جو نہیں کیا آپ نے، 5 اہل بیت، سمجھ گئے ہیں، ان کو میں داد دیتا ہوں، 5 اہل بیت، ایک اللہ، کتنے ہوئے؟ ایک چادر، 7 عدد ہے عباس کا، آپ نے توجہ نہیں کی، زمین 7، آسمان 7، بر اعظم 7، کائنات میں رنگ 7، انبیاء کی تعداد 7، 1,24,000، 1 2 6 4
24,000 اور آپ کو پتا جملے کبیر میں سے صفر نکال دیا جاتا ہے جملے صغیر بچتا ہے 1 2 4 4 اور 2 6 آدم سے محمد تک کے جوہر کو عباس کہتے ہیں ساتھ وہ رنگتیں مل جائیں تو ابا آپ نے توجہ نہیں کی ہے گھبرا گئے نماز کے رکن حج کے ارکان توجہ نہیں کی پورا شہر سے بڑھ گیا آپ کو نہیں پتا چلا کائنات کو ساتھ پہ محیط اس لیے کیا کہ اسی کی وجہ سے عبد بنے اسی کی وجہ سے معبود آج تلک توجہ بڑا لطیف جملہ کہنے لگے آج تلک شائبہ ہے علی اللہ ہے یا نہیں حسن اللہ ہے یا نہیں محمد اللہ ہے یا نہیں کبھی کسی نے سوچا محمد اللہ ہے یا نہیں میں یہ نہیں سوچنا یہ ہے کہ اس بی بی کے بارے کیا ارادہ ہے جس کے لیے اللہ جو ہے یا نہیں وہ کھڑا ہوتا ہے علی اللہ ہے یا نہیں مباہلہ میں پیچھے ہے حسن حسین اللہ ہے یا نہیں ان کی جنت کہیں ہے توجہ نہیں کر رہے بی بی پہ شک اس لیے نہیں جاتا سب میں شک ہے اللہ ہے یا نہیں شائبہ شریف تو سب میں ہے اللہ ہے یا نہیں سیدہ بھی اس لیے نہیں کہ سیدہ معمار توحید ہے سارا علم الہیہ ہے کنسلٹنٹ توحید ہے کیا جو ہے ایک آدھ اور بات کر ہی لے پتہ نہیں آج آپ کو نیند آنی ہے یہ توجہ آپ کرتے رہیں گے میں بھی نہیں رکوں گا آپ کی دعا ہونی چاہیے میں پہلے کہتا ہوں عمر پہ نہیں جائیے گا اسلام میں عمر کا کوئی مقام نہیں چاہے وہ آدم کی عمر ہو یا محمد کی عمر ہو کوئی مقام نہیں ہے توجہ کیجیے گا اب جو طے پایا ہویت طے پا گئی ہویت کیا ہے اللہ اور اللہ جیسے یہ ہویت ہے اور نحنو کیا ہے زہرا اور زہرا جیسے وقت اس پہ تو عجب ایک طویل اشرا چاہیے کہ زہرا جیسے نحنو کون ہے کوئی ثانی زہرا ہے وہ بھی نحنو ہے وہ ثانی الہی ہے تو وہ ہویت ہے ایک ہی گھر میں ہویت بھی ہے اسی گھر میں نحنو بھی ہے اسی گھر میں انتا بھی ہے اسی گھر میں حاضا بھی ہے اسی گھر میں ہوا بھی ہے اور جو کرنے جانا موتم میں نہیں کوشش کیا کرے گا ان کو سوچنا نہیں تسلیم کرتے جائیں ان کو آپ جتنا تسلیم کریں گے آل محمد آپ کو اتنا اپنے قریب میں کہتا ہوں کہ میں یہاں ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں بظاہر آل محمد نے عقیدہ توحید بھی دیا ہے اور اسی پہ ہم نے عقیدہ ولایت رکھنا ہے اللہ کا فرمان نہیں کہ میں اس کی عبادت جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف میں نہیں کرتی یہ دیکھو جملہ زیب نہیں یہ ہمیں بتانے کا اور حبیب نے بھی یہی جملے کہے حبیب ابن مدائن سے کہے کہ بادشاہ حسین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے آپ کی مدد کر رہے ہیں
نہیں کر رہے. علی کا عقیدہ توحید، حبیب کا عقیدہ حسین ہے. اتنا بڑا جملہ کہہ گیا اور آپ نے سمجھ سے گزر گئی بات. میرے جان ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے، اور جب یہ عقیدے ہوں گے پھر ہمیں جنت کی واقعی احتجاج نہ لے، جہنم کا خوف نہیں دے، گلیوں میں خود بانٹیں گے. پھر حی ہونا قیوم ہونا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. آل محمد بنانے والے. اور عشر میں ایک بات کی تھی میں نے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سادات کی عزت نہیں ہے. سادات کو دیکھنا عبادت. سید زادی غیر سید پہ حرام ہے. سید زادی بھی ہو، سید زادی اسٹار پلس پہ نہ گزارا کرتی ہو. یہ ہے بھی سید زادی اور کام کوئی زادیوں والا نہیں. اور سید زادہ بھی وہی ہوگا جو اپنی جد کا احترام کرتا ہوگا. اس کی عزت اوجب ہے، اس کی عزت واجب ہے. معصوم نے کہا ہے کہ دیکھو ہم غیبت میں چلے جائیں گے، ہماری اولاد ہوگی، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا. توجہ. کمولا قصوٹی کہ تمہیں اس سید کی عزت کرنی ہے جو ولایت حق المتمسکین لا شک من مرتبہ، جو ہماری ولایت کو مانتا ہو اور منواتا ہو. میں یا کڑوی سی بات کر رہا ہوں، بڑی کڑوی بات ہے، شاید ہو سکتا ہے سادات نظام کو بری بھی لگے، مگر چونکہ میرے نزدیک سب سے بڑی شے پتہ کیا ہے؟ امام کا ایک قول. امام فرماتے ہیں کہ مجھے فخر علی اولاد علی ہونے میں فخر نہیں، میرا فخر یہ ہے کہ میں علی کی ولایت کو قائم ہوں. سید ہے اور سید ہے ایک علی کی ولایت میں قائم ہے، اس کی تعظیم بھی واجب ہے، اس کی ماں بہنوں کی عزتیں واجب ہیں. امتی کے لیے وہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے. اور اگر سید ولایت علی میں شک اور تردد میں مبتلا ہے تو برائے مہربانی وہ اپنے آپ کو سدھارے، عقل کے ناخن دے. جو ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ بھئی ماحول ایسا ہے، ماحول اور سید کا سر جائے، ماحول کا سید سے واسطہ نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑے ہمارے جاننے والے ہیں، جانتے یہ لاہور میں رہتے ہیں. میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا صحیح بات یہ ہے ایک شیر کا بچہ شیر کا چھوٹا سا لے کے 10,000 ہرنوں میں رکھ دیں، وہ شیر بڑا ہو کے گھاس نہیں کھائے. حالانکہ وہ ہرنوں میں پلا ہے، اسے گھاس کھانی چاہیے. نہیں، شیر کی فطرت ہی نہیں گھاس کھائے، وہ کسی میں بھی پلے کھائے گا گوشت. یہ کیا بات ہے کہ سید اس ماحول میں رہے تو عادت کسی اور جیسی ہوگی؟ سید کی عادتیں نہیں بدلتی، سید ہی ہوتا ہے اور اس کی عزت واجب ہے، اس کی تعظیم واجب ہے. اور دوسری بات یہ کہ سید زادی غیر سید پہ حرام ہے، حرام ہے. معصوم سے پوچھا گیا، امام نے کہا کہ سید زادی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، حرام. کمولا اگر کر لے
نہیں ہو سکتی حرام کا مولا اگر سید زادی ہے تو ماشاءاللہ 70 کا مولا کر ہی لے تو جب وہ کر لے گی تو اس سید ذاتی پہ ہم کچھ سزائیں دنیاوی عائد کر دیتے ہیں. دنیاوی کا مولا کیا کا پہلی سزا اس پہ یہ ہے کہ خمس اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، صدقہ حلال ہو جاتا ہے، فطرہ حلال ہو جاتا ہے. ملک صاحب کتنی بڑی بات ہے. خیرات حلال ہو جاتی ہے، یعنی خارج ہو گیا. اور مولا کہتے ہیں کہ جب سید ذاتی غیر سید کے عقد میں آئے گی تو آئی نہیں سکتی. اب یہ گریبان میں تھوڑا جھانکنے کے لیے اشارہ کا مولا کیسے کہا اگر سید ذاتی غیر سید کے عقد میں آئے گی، جب غیر سید اسے چھوئے گا اس کے غیر سید کے اس جسم کو فالج ہو جائے گا. اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے فالج ہوا کسی ہے. صلوات پڑھے گا. اتنی بڑی بات کریں گے اور باقی سروں سے گزر گئے. اسے لقبہ ہو جائے گا ماشاءاللہ یہاں لائنیں لگی ہیں سرکار، نہ غیر سید کو کچھ ہوا نہ سید زادی کو کچھ ہوا. تو بات یہ بھی ہے کہ کردار بھی ہونا چاہیے. کردار بڑی شے ہے. زہرا کی بیٹی ہونا بہت بڑا فخر، کہلانا فخر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے زہرا کی بیٹی ہونا آسان ہے؟ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. اس کی اپنی بیٹیاں ماں نہیں کہتی ہیں کہ ہم قمیضیں ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ عزت و ادب و احترام کے ساتھ ہماری آقازادیاں ہیں، ہم بھی ان کا ادب کریں. صداقت کا ادب واجب ہے. صلوات پڑھے گا محمد و دو جملے مسئلے سوئم کی مجلس. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ذکر کا صدقہ عشرے میں جن لوگوں نے جو مجلس سے سنی مولا ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول. جو عزادار آئے ہیں نا شام سے، جنت البقیع سے، کوفے سے، کربلا سے، شام سے، حجاب توحید سے، آج ان کو اتنا پرسہ دیجئے کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں. مگر سید زادی میری آقا زادیوں ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھیے گا. ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے غلیظ ہیں. بس ہمارے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. ہماری عاقبت کے لیے تو ایک آنسو بھی کافی ہے. آپ سقی ہیں، ابن سقی ہیں. حضرت علی حسین محمد مصطفیٰ نے ہر دفعہ علی کو جب بھی جنگ کے لیے بلایا یہی کہا کہ دیکھ علی آج جنگ یا میرے لیے لڑنی ہے یا اللہ کے لیے لڑنی ہے. ایک جنگ ایسی ہے جو تاریخ اشعل گھوڑوں کی کتاب ہے، 152 جلدوں پر مشتمل ہے. علی آج ایک جنگ لڑنی ہے، نہ میرے لیے نہ میرے اللہ کے لیے. کا مولا کس کے لیے لڑنی ہے؟ کہ میرے حسین کے لیے. میرا حسین 5 سال کا ہو گیا ہے، جنت اس کی ملکیت ہے. میں چاہوں تو جنت سے تحفے دے سکتا ہوں، مگر جنت اسی کی اپنی ملکیت ہے. میں چاہتا ہوں اسے کوئی ایسی ملکیت دوں جو محمد کی خاص ہو. کہ جی بولا حکم کا جاؤ غرناطہ کی طرف کوچ کر جاؤ. غرناطہ ایک جاگیر ہے جسے آج کے دور میں اسپین کہا جاتا ہے. شاہ فضل نامی بادشاہ ہے وہاں پہ، جس کا نام ہے شاہ فضل. اس کے باپ کا نام ہے شاہ موتی، اس کے باپ کا نام ہے شاہ یون، اس کے باپ کا نام ہے شاہ حلیم، اس کے باپ کا نام ہے شاہ عصم، اس کے باپ کا نام ہے شاہ ملیحہ جو سلیمان پیغمبر کا جانشین تھا. اس نے آسمان سے ایک گھوڑا منگوایا تھا جو نسل در نسل اس کے ساتھ چل رہا ہے. شاہ فضل کے استبل میں گھوڑی بندی ہے جس کا نام مجلی ہے. اس کی ماں کا نام تجلی تھا. عزاداران حسین علی آتے ہیں، بڑی مختصر آپ نے سنی ہوئی یہ بات. علی فتح کرتے ہیں بغیر جنگ کے. رخصت ہونے لگے شاہ فضل قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا ابھی جائیے نہیں، تحفے تحائف تو دینے کی ضرورت نہیں. ان کے مالک ہیں، مشیت آپ کی ہے، کیا تحفے دوں گا؟ 2 چیزیں میرے پاس.
وہ لیتے جائے گا۔ مولا نے کہا کیا؟ اس نے اپنی زوجہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، اس نے صندوق کھولا، اس میں سے کچھ چادریں نکالی۔ میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا۔ مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کی زوجہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے آپ کی بیٹیوں کے لیے ہدیہ دے رہی ہے۔ علی تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کرے یہاں سے میری بیٹیاں گزرے، مگر شاہ فضل زینب پیدل چلے گی، اس کا راستہ اس پیڑ سے نہیں گزرتا۔ مولا کی بیٹی یہاں سے گزرے گی، کہا شاہ فضل تمہیں نہیں مانتی۔ دوسرا کہا مولا میرے استبل میں کوئی گھوڑی بندی ہے، 5200 سال ہو گئے، اس کی نسل پہ کوئی سوار نہیں ہوا، مجلی سے لے کے سامعہ تک کوئی سوار نہیں ہوا، میں بھی نہیں ہوا، وہ سوار ہونے نہیں دیتی، بڑی جلالی ہے، غصہ ہے اس میں، بس وہ کھڑی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ مولا نے کہا لے کے آؤ، 8 آدمی ادھر سے پکڑا، 8 آدمی ادھر سے، دربار میں لائی گئی۔ علی کی نظر پڑی اس پہ، اس کی نظر پڑی علی پہ۔ پیاسا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑتا ہے نا، اللہ بس آہستہ آہستہ طبیعت بناتے آئیے، دوڑتی ہے، قدموں پہ پاؤں سر رکھا، علی نے پیار کرنا شروع کیا، عین اللہ کی آنکھوں میں آنسو، عزادارہ نے حسین آنسو بھی گرنے ہی لگا تھا، مجلی نے آنسو زمین سے چوسنا شروع کر دیے۔ اللہ جانے کیا کہا کہ علی نے کہا کہ شاہ فضل چادریں دے دی، مجلی بھی دے دی، ایک اور شاہ ہے وہ تو رکھ رہا، اس کے لیے تو میں آیا ہوں۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا اس کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ کہا مولا اسے لے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ جب سے پیدا ہوا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اللہ جانے ادھر منہ کر کے روتا رہتا ہے، چھاؤں میں بیٹھتا ہے تو تڑپتا ہے، دھوپ میں بیٹھتا ہے تو روتا ہے۔ اللہ شرم نہیں کیجیے، بس آہستہ آہستہ مسائب آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم مجھے دے۔ بس حضرت حسین مدینہ میں داخلہ ہوا، مجلی اور مرتجز کا محمد مصطفیٰ برہنہ پا دوڑتے ہیں، علی کو گلے نہیں لگا، نہ مجلی کو گلے لگا، مرتجز کے گلے میں رسالت نے باہیں ڈالی۔ کہا مرتجز آج سے میرا حسین تیرے حوالے، تو جانے میرا حسین جانے۔ عزاداروں مرتجز کو استبل میں لے کے پیار کیا، اپنے ہاتھوں سے زمین ہموار کی، عبادت حضور جنہ کی پرورش ہموار کی۔ ادھر خبر پہنچی علی کی بیٹیوں کو، اشارہ تھا، تخیل ذہن میں بنانا بھی کفر ہے، مگر رونے کے لیے تو کرنا پڑے گا۔ تخت پہ حسن بیٹھے، حسین، زینب ایک لقمہ حسن کو دیتی ہے، ایک لقمہ حسین کو، اور کہتی بھائی سنا ہے بابا ایک گھوڑی لے کے آئے جس پہ کوئی سوار نہیں ہوا، لقمہ بھی دیتی ہے، وہ باتیں بھی کر رہی ہے۔ کہاں اس کے ساتھ گھوڑا ہے، بچہ ہے، وہ دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے، نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے۔ جو ہی زینب حسین کے منہ میں لقمہ دیتی ہے نا، حسین ادب سے ہاتھ نیچے کیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہیں، استبل میں آئے مرتجز کو دیکھا، مرتجز نے حسین کو دیکھا، حسین تڑپ کے کہتے ہیں ابھی 10 محرم بہت دور ہے، اللہ تو نے آج سے کھانا پینا چھوڑ دیا، کوئی غم نہ دس غم کسی عزاداروں خود دانا لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے کھلایا اور ضد کی، وارث دین نے ضد کرنا شروع کر۔ نجم شاہ جی نانا نے کہا نہیں حسین یہ ضد نہیں کر، میری زندگی میں تو نہیں کر۔ کہا نانا میں بیٹھا میں نے اس پہ سواری کرنی ہے۔ سوار ہونے لگے، ایک طرف سے لینے پکڑ، ایک طرف سے محمد۔ حسین نے کہا میں سوار نہیں ہونا۔ کہا کیوں؟ کہا آج سوار کروا رہے ہیں، کل کون سوار کروائے گا؟ نانا مجھے یہ عادت ہے نہیں ڈالے، مجھے سوار ہونے دے۔ سوار ہوتے ہیں،
چلا گھوڑا مسائب ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی صرف تمہید بن رہی ہے. گھوڑا چلتا ہے، سلمان دوڑتے ہیں، جا کے کہا ہے آقا زادی مالک تی، تیرا بیٹا پہلی دفعہ گھوڑے پر سوار ہوا ہے. زہرا چکی پیستے ہوئے تڑپ کے کھڑی ہوتی ہے کہ لیا لیا اہلن و سہلن مرحبا. ارے مرتجز کو کہے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، میرے صحن میں آ، میں اس کا استقبال کروں گی. جو ہی مرتجز جس کو ہم زوجنا کہتے ہیں وہ اندر آتا ہے، سید اپنے کمرے میں گئے، وہی چادر لے کے آئے جس میں ہوئیت سمتی تھی. اس چادر میں جو زوجنا کو دانے کھلائے، زوجنا نے دانا کھایا. اس وقت سیدہ کہتی دیکھ تو آج سے میرا مقروض ہے، تجھے اس چادر کا واسطہ سب چھوڑ کے چلے جائے، میرے حسین کو تو چھوڑ کے نہیں جائے گا. وقت گزرتا رہا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 55 سال کا حسین ضعیفی زوجنا پہ بھی ہے، ضعیفی حسین پہ بھی ہے. جنہوں نے آئے ہیں مختصر 25 پہ علامت ہے، وہ تمہید مکمل ہو گئی. عزادارو، یہ جو سورج ہے جون جولائی میں کتنی گرمی ہوتی ہے. جون جولائی میں آدم سے لے کے آج تلک سورج کی 70 آنکھیں ہیں، اس میں سے ایک آنکھ کھولتا ہے، باقی ایک کم 70 آنکھیں بند ہوتی ہیں، آج تلک بند ہیں. اور وہ جو ایک آنکھ کھولتا ہے اس کی گرمی کوثر پہ جاتی ہے، جنت کے چشمے پھر ٹکرا کے آتی ہے. کتنی گرمی ہوتی ہے. شیطان نے کہا رب جلیل تیرے حسین کو تب مانوں گا سورج 70 آنکھیں کھولے اور حسین تیرے نام کی تسبیح کرے. اب مصائب شروع ہو چکا ہے اور میں نے جانتا کس کا دل پتھر کا ہے. عزادارو، جبریل آتا ہے، حسین نے کہا فبعی، اللہ کو کہ جو امتحان لینا ہے میں زہرا کا بیٹا راضی، مگر جلدی کر میری سکینہ خیمہ نہ چھوڑ دے. جو امتحان لینا ہے رب جلیل ابھی لے لے. 10 آنکھیں کھلی، نہر فرات کی مچھلیاں تڑپنا شروع ہوئی. 30 آنکھیں کھلی، نہر فرات کی فوجیں واپس بھاگ گئی. 40 50 70 آنکھیں کھلی، حسین سجدے میں ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں سبحان قدوس. شیطان نے جو حسین کو دیکھا، اللہ کو دیکھ کے کہا یا ربا ما کان آدم الحسین، رب جلیل تو نے آدم دکھایا، حسین دکھایا ہوتا انکار نہ کرتا. تو نے مجھے آدم دکھایا، حسین دکھایا ہوتا سجدے سے انکار نہ کرتا. عزاداران حسین، اب اللہ نے کہا جاؤ، میرا حسین حمد کر رہا ہے. سجاد شاہ جی میں نے سارا موضوع سمیٹ دیا تمہارے سوال کا. میرا حسین میری حمد کر رہا ہے، جا کر سنو. 70 آنکھیں کھلی، سورج کی آب و تاب کی گرمی ہے. جو ہی فرشتوں نے آ کے سنا، حسین سجدے میں کہہ رہا ہے یا حجابا یا العطش العباس، عباس تجھے اجازت دی ہوتی زینب بازار شام نہ جاتی. عباس تیرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. تیروں کی بارش، 16,000 تیر ایک وقت میں چلے. 16,000 تیر ایک وقت میں چلتے ہیں. تیروں کا آنا تھا حسین سجدے میں، کوئی ہے تو نہیں بچانے والا، مگر ہے جس نے دانے کھائے تھے. وہ کبھی حسین کے دائیں لیٹتا ہے، زلجنا کبھی حسین کے بائیں لیٹتا ہے. تیروں میں چھلنی ہو گیا جو رونے آئے ہو، جن کے دل پتھر کے ہیں. اب علی باقر اپنی ان سے مخاطب نہیں ہے. 16,000 تیروں میں سے کچھ تیر حسین کو لگے، کچھ تیر زلجنا کو لگے. حسین زخمی حالت میں کہتے مرتجز میں راضی، میری ماں راضی، میرا نانا راضی، جا امر ولایت کا حکم ہے کہ چلا جا. مرتجز نہ چاہتے ہوئے جو چلا، چلنے کے بعد واپس مڑتا ہے. حسین کہتے کہ کیوں نہیں؟ کہ کیسے جاؤں، تیری ماں پہلو کا واسطہ دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں میری چادر کا واسطہ، میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑ. آج رخ من اللہ، آج رخ من اللہ. سورج نے آنکھیں بند کرنا شروع کی، ادھر سے شمر چلتا ہے، ادھر سے خیمہ سکینہ چھوڑتی.
حسین درمیان میں، زینب ٹیلے پہ کھڑی ہے، انبیاء دیکھ رہے ہیں، جو رونے آئے ہوئے صرف ان سے مخاطب، شمر نے پہلی ضربت چلائی، عالم ادب میں نبی بے ہوش ہو گئے، دوسری ضربت چلتی ہے، خنجر خود نہیں تھا، خنجر تیز تھا، معصوم فرماتے وہ تو دشمن سمجھ کے ذبح کر رہا تھا، کبھی زہرا اپنی گردن رکھتی ہے، وہ ضربت چلاتا ہے، کبھی علی بازو رکھتے ہیں، وہ کبھی ضربت چلاتا ہے، محمد اپنا سر رکھتے ہیں، کبھی خدیجہ اپنی کلائیاں رکھتی ہے، کبھی ابو طالب اپنی گردن رکھتا ہے، وہ 14 ضربت چلانے کے بعد آخری ضربت جو چلی، سکینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہتی نا مار میری دادی نے چکیاں پھی، جو رونے آئے ہو عزادار اس نے بھی سڑے حسین کو جسم سے الگ نہیں کیا، اس کا ہاتھ بلند ہوا، سکینہ کے منہ پہ لگا، سکینہ 5 فٹ بلند ہوتی ہے، تڑپ کے گرتی ہے، چچا غازی علی یتیمہ، چچا میں یتیم ہو گئی، اللہ مان ایک جملہ سنو، چچا میں یتیم ہو گئی، اس نے سر کو اللہ جانے کیسے جدا کیا، جو رونے آئے ہو مولا آپ کے آنسو قبول کرے، تن سے جدا ہوا، یہ سر لے کے چلا، آپ کیا کہتے ہیں خیموں کو لوٹا گیا، خیمے تو بعد میں لوٹے گے سیدو، غیر سیدو خیمے بعد میں لوٹے گئے، یہ سر لے کے خیمے کی طرف چل رہا تھا، وہ جو فوج تھی وہ حسین کے لاشے پہ دھاوا بولتی، کوئی کرتا اتار کے لے گیا، کوئی انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار کر لے گیا، کوئی کمر بند اتار کے لے گیا، کوئی سرکار کے نالائن اتار رہا ہے، جب کمر بند کی باری آئی نا حسین تڑپ کے کہتا ہے یہ نہ اتارو، میری بہنیں میری لاش پہ آنے والی ہیں، مجھے برہنہ نہ کرو، عزادارو اتنے میں یہ سر کو کے نیزہ میں بلند کرتا ہے اور کہیں دور نہیں گیا، زینب کے خیمے کی طرف بڑھتا ہے، مقتل والا لکھتا ہے یا دخلہ وقراص النیزۃ الحسین ہی، نیزے پہ حسین کا سر تھا، جب شمر زینب کے خیمے سے باہر نکلا، ایک خیمے پہ ایک سر حسین، ایک نیزے پہ زینب کی چادر ہے، موضوع سمجھ گیا، آشا سمیٹ دیا میں نے، اور خرامہ چلتے چلتے اپنے خیمے میں نہیں گیا، اول خرج العباس، عباس کے لاشے پہ آتا ہے، کہتا ہے عباس پہچان یہ تیرے سہارے مدینہ سے چلے تھے، میں نے چادر بھی لوٹ لی، میرے آقا جائیے مولا جائیے، منتظر آج سارا جہاں۔